رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر آئی ہوئی مصیبت ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مصیبت کے دوران اللہ سے کتنے راضی تھے. سبحان اللہ, یہ بات ذرا بڑی حکمت کی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. ابن القیم رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک مصیبت جو آپ پہ آئی ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس مصیبت کے دوران آپ اللہ سے کتنے راضی تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دیتا ہے جو صابرین ہیں, جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے رجسٹر میں نام لکھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ جن سے اللہ راضی ہو گیا. اللہ اکبر. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر میرا اور آپ کا نام جو ہے وہ اس رجسٹر میں اللہ کے پاس لکھا جائے جن میں اللہ نے ان کا نام لکھا ہے صرف جن سے اللہ راضی ہے. اللہ اکبر. جیسے ہم صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ رضی اللہ عنہم, کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, تو آپ سوچیں کہ سبحان اللہ یہ کیا کیفیت ہے. اور واقعی میں اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. بعض علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ جنت سے بھی بہتر ہے. یعنی جنت بہرحال انسان جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اس کو جنت تو ملے گی, لیکن جس سے اللہ راضی ہو گیا نا اس کو جنت کے علاوہ بھی بہت کچھ ملے گا. اس کو دنیا میں بھی خیر ملے گی, دنیا میں بھی سکون ملے گا, دنیا میں بھی ٹینشن فری رہے گا, اور آخرت میں تو اس کے لیے اجر ہے ہی ہے. اور واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. یعنی آپ دیکھیں ہماری پوری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ہم کوئی بھی نیک کام آخر کیوں کرتے ہیں, ہم کوئی بھی خیر کا معاملہ کیوں کرتے ہیں, ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ راضی ہو جائے. بس کسی طرح سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ میرے اعمال قبول کر لے, اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. سبحان اللہ, بس یہی تو ہم چاہتے ہیں. تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مصیبت کے وقت اللہ سے راضی ہو اور صبر کا دامن نہ چھوڑے تو اللہ ایسے شخص کا نام اس رجسٹر میں اپنے ہاں لکھ دیتے ہیں جس میں تمام ان لوگوں کے نام درج ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اللہ اکبر. اور بالکل اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت میں, پریشانی میں اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے, اللہ سے ناراض ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, میرے ساتھ ویسا کیوں ہوا, آخر یہ کیوں, مطلب اس طرح کے سٹیٹمنٹس ادا کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کا نام ہالکین کے رجسٹر میں لکھ دیتے ہیں. ہالکین وہ لوگ جو ہلاک ہو گئے, جو برباد ہو گئے, ان کے رجسٹر میں اللہ تعالیٰ ان کا نام لکھ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی کیفیت سے بچائے کہ ہمارا نام ایسے رجسٹر میں لکھا جائے وہ لوگ جو کہ برباد ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کوئی مصیبت آتی ہے نا, ہم کہتے ہیں قدر اللہ و ما شاء فعل, جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوا. ہم اس کے بارے میں زیادہ رونا دھونا نہیں کرتے. یعنی غم انسان فیل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہتا ہے کہ چلو میرے رب کا فیصلہ تھا نا, جیسا بھی تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے, الحکیم بھی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. شاید میری کم علمی میں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اور یقیناً ایسا ہی ہے. ہمارا علم کتنا سا ہے, ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا فن خواہ سمجھ لیں, ہم کیا ہیں, کچھ بھی نہیں. ہمارا علم کتنا ہے, اتنا سا, یعنی ایک نمک برابر تو ہمارا علم ہے. لیکن اس علم کے یعنی بدلے میں ہم یہ سمجھیں کہ جی ہمیں پوری کائنات کا علم ہونا چاہیے, ہمیں پتا ہو کہ اللہ کا ایک ایک فیصلہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ تو امپاسبل سی بات ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو جب بھی آپ کی لائف میں کچھ بھی ہوتا ہے, جب آپ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں جو بھی ہوا ہے نا اللہ کی رضا سے ہی ہوا ہے نا, اللہ کی اجازت سے ہوا ہے, تو اگر اللہ کی اجازت سے ہوا ہے میں بھی راضی ہوں, اس پہ میں راضی ہوں. اچھا ہوا ہے, برا ہوا ہے, مجھے یقین ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی خیر ضرور نکلے گی. ہاں مجھے اس وقت خیر نظر نہیں آ رہی, مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہوا, لیکن یقیناً اس میں سے خیر نکلے گی, اور یقیناً یہ میرے لیے بہتر ہوگا. چاہے کچھ بھی ہو جائے, میرا اللہ معاف کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں, میرے ہاتھ بازو ٹوٹ جائیں, میں کہتا ہوں الحمدللہ علی کل حال. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ بازو ٹوٹے ہیں ان کی وجہ سے میرے گناہ سارے کے سارے دھل گئے ہیں, اور اب مجھے جہنم میں عذاب نہیں ملے گا, اور میں جنت الفردوس میں داخل ہو جاؤں گا. کیونکہ جو شخص بھی بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ ایسے بیماری سے باہر نکلتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, جیسے بالکل ایک بچہ جو نیو بورن ہوتا ہے اس کی طرح. تو یقیناً اگر کوئی ڈیفیکلٹی آپ کو یہاں پہ آتی ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے عوض بھی آپ کے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو اللہ بہتر اور پھر ہو یہ سکتا ہے کہ اگر ہاتھ بازو کسی کے ٹوٹ ہی گئے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے روک دیا ہو. اگر یہ ہاتھ بازو نہ ٹوٹتے, یہ بڑے سے بڑا گناہ کرتا, ہو سکتا ہے یہ کفر کی حالت میں مر جاتا, ہمیں کیا معلوم, اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو یعنی خوشی سے ایکسیپٹ کریں کہ انشاءاللہ میں اس کو پورا ایکسیپٹ کرتا ہوں, جس چیز میں اللہ کی مرضی ہے خدائی قسم مجھے قبول ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو بیماری لگ جائے, اگر آپ پہ کوئی مصیبت آئے, آپ اس کو فکس کرنے کے لیے کچھ نہ کریں.
پلیز انڈرسٹینڈ دس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ ایک بندے کو شدید بیماری لگ جاتی ہے, اب وہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے میں راضی ہوں, میں نے علاج نہیں کرانا, مجھے اسی طرح مر جانے دو. نہ, یہ نہیں ہے. آپ کو توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر, لیکن اونٹ پہلے باندھنا ہے. آپ اس کے لیے میڈیکیشن لیں, آپ نے سرجری کرانی ہے, آپ نے آپریشن کرانا ہے, آپ نے کچھ بھی کروانا ہے پروسیجر, پوری اپنی استطاعت کے مطابق ٹریٹمنٹ کروائیں, لیکن اس پروسیس کے تھرو صبر, اس پروسیس کے تھرو صبر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں کہ جو بھی بیماری, النس, پرابلم میرے اوپر آئی ہوئی ہے, میں اس سے راضی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ میں علاج کروا رہا ہوں, اگر ٹھیک ہو گیا الحمدللہ, نہیں ہوتا ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن میں نے کوشش ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے اینڈ کے اوپر آپ پوری کوشش کریں جتنا آپ کے بس میں. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بس سے باہر کوئی کام کریں, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, آپ اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے جو اینڈ تک کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, حرکت کرنا ہمارا کام ہے, برکت اس میں اللہ تعالیٰ خود ڈال دے گا. ٹھیک ہے, تو بغیر حرکت کے برکت نہیں ہے. آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے, جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اس مصیبت کو ریلیو کرنے کے لیے, اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں, لیکن ڈس ہارٹ نہ ہو, ڈسگرنٹل نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو, اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں کہ الحمدللہ میں ہر اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. جہاں تک آپ کا بس ہوتا ہے اتنا کریں, اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. یہی وہ طریقہ ہے. تو ابن القیم کی ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے کہ جو لوگ بھی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا نام ان رجسٹرز میں لکھوا دیتا ہے جن سے اللہ راضی ہے. اور جو لوگ مصیبت میں صبر نہیں کرتے بلکہ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں, آل فال باتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا تقدیر پر راضی نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ ان کا نام ہالکین میں لکھوا دیتا ہے, وہ لوگ جو کہ ہلاک ہو گئے, وہ لوگ جو کہ برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے لوگوں سے بچا کر رکھے اور اس قسم کی کیفیت سے بچا کر رکھے کہ ہم ایسے لوگ بن جائیں.